السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھیں کہ 92 نیوز میں وہ عاصف خان نہیں شامل کرتے ہیں، کچھ ایسے ہی کرتے ہیں۔ کی ضمانت ہو گئی ہے، ضمانت ہو گئی ہے، اس وقت کیس کورٹ میں ہے۔ میں اس وقت کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے آگے قانونی کوئی پیچیدگی ہو۔ آپ کو جو سوالات جوابات کرنے ہیں، میرے وکیل آصف خدائی صاحب یہاں موجود ہیں، اور تاجر رہنما تمام حماد پونا والا صاحب، عالم شیخ صاحب، عتیق میر صاحب، ارشاد بھائی، حکیم شاہ صاحب، یہ تمام لوگ یہاں موجود ہیں۔ آپ ان سے جو بھی بات کرنے آتے ہیں لائے عمل اور آگے کے معاملات یہ آپ کو بتائیں گے۔ وکیل صاحب کیا کہیں گے کہ ضمانت ہو گئی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کل سے جو میڈیا پہ ایک کلپ وائرل چل رہا ہے، میرا یہ کہنا ہے کہ وہ فیبریکیٹڈ کلپ ہے، جس کے اندر پورا واقعہ دکھانے کے بجائے صرف وہ واقعہ دکھایا گیا ہے کہ جس کے اندر کے الیکٹرک مظلوم دکھائی گئی ہے اور شہریوں کو ظالم دکھایا گیا ہے۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ، شیرجل گوپلانی صدر کی حیثیت سے اپنے دفتر میں موجود تھے۔ وہاں پہ علاقہ مکینوں نے اور دکانداروں نے ان کو آ کے شکایت کی کہ جن کے بل پے شدہ ہیں، جن کے قانونی کنیکشنز ہیں کے الیکٹرک کے، ملازمین وہ کنیکشن جو ہے ہٹاتے ہوئے ڈسکنیکشن کر رہے ہیں۔ 2 دن پہلے شیرجل گوپلانی صاحب دیگر تاجر رہنماؤں کے ساتھ ہمارے وزیر اعظم جو اس وقت ہیں ان سے بھی ملاقات کر کے اپنا یہ گریوینس بتا چکے تھے کہ کے الیکٹرک ہمیں صرف پورے دن میں 1 گھنٹہ بجلی دیتی ہے، یہ مسئلہ ہمارا حل کرایا جائے۔ متعدد درخواستیں ہماری کے الیکٹرک کے ریکارڈ پہ ہیں، متعدد ملاقاتیں ہماری کے الیکٹرک کے ریکارڈ پہ ہیں۔ کل یہ سین صرف اس لیے کریٹ کیا گیا تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ اگر کے الیکٹرک اس شہر کی بجلی کو پورا نہیں کر سکتی ہے تو ہم آلٹرنیٹو معاملات پہ جائیں گے۔ آلٹرنیٹو معاملات کو جب ہم نے بتایا اور ایکسپوز ہوا یہ میڈیا پہ، تو یہ جھوٹی FIR درج کرائی گئی ہے۔ اگر اس کے متن کو آپ پڑھیں تو اس کے اندر جن زخمیوں کا تذکرہ ہے اس کا کوئی زخم کا ذکر نہیں ہے، کسی MLO کے پاس اس زخمی کو نہیں بھیجا گیا ہے۔ صرف یہ ایک FIR تاجر رہنماؤں کو، کراچی کے شہریوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ کے الیکٹرک ایک مافیا ہے اور اس کے خلاف کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی کھڑا ہوگا تو اس کا حال شیرجل گوپلانی جیسا ہوگا۔ اچھا یہ بتائیں کتنے دن کے لیے اب تک ان کو ضمانت؟ دیکھیں، طریقہ کار کے تحت انٹیریم بیل ملتی ہے، بیل بیفور اریسٹ کے اندر، اور اس کے بعد ایک کنفرمیشن کی ڈیٹ ملتی ہے۔ اس کیس میں کنفرمیشن کی ڈیٹ ہمیں جو ہے 5 دن کے بعد پہلی تاریخ ملی ہے، 30 تاریخ ملی ہے۔ الیکٹرک کے ہائی آفیشلز کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ کل اگر آپ ظلم کے یہ ضابطے یہ روانہ رکھتے تو آج پورے شہر کے تاجروں کی تحریک میں جان نہ پڑتی۔ آج آپ نے دیکھا کہ یہ یلغار تاجروں کا یہ اتحاد یہ کس قدر مضبوط ہو چکا۔ عدالت میں جس طرح صبح سے لوگ آئے، یاد رکھیے آپ نے اس بات پہ غور نہیں کیا کہ وہ تاجر جنہوں نے کبھی ایک کنکر نہیں کسی تحریک میں کسی کو مارا، آج پورے ملک میں الیکٹریسٹی داروں پر اسی طرح تشدد ہو رہا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ نے اپنا قبلہ درست نہ کیا تو ہر مارکیٹ کے الیکٹرک کے لیے نو-گو ایریا بنا دیں گے، آپ کہیں داخل نہیں ہو سکو گے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نو-گو ایریا بنا دیں گے، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ تاجر اسی طرح اگر الیکٹرک کی انتظامیہ یا اس کا عملہ دوبارہ مارکیٹوں میں آیا تو دوبارہ ان کے ساتھ تشدد کیا جائے گا، یہ کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، تشدد ہوا نہیں ہے، آپ لفظ نہ ڈالیں ہمارے رہنما کے منہ میں۔ میں نے ساتھ ہی پورے ملک میں الیکٹریسٹی داروں کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، کئی جگہوں پر تشدد ہوا ہے، لیکن آئندہ اگر آپ کا یہی رویہ رہا، بجلی کے بلوں کا یہی انداز رہا، یہی سوانے روح بنے رہے، تو پھر آپ کے خلاف سارے شہر کے لوگ، سارے شہر کے تاجر اٹھ کھڑے ہوں گے، اور جب کوئی تحریک انقلاب کی شکل اختیار کرتی ہے تو پھر تشدد بھی ہوتا ہے، پھر ہوتی ہے، پھر یقیناً بہت نقصان ہوتا ہے۔ آپ کو
कल के वाक़े से नविश्ता दीवार पढ़ लेना चाहिए कि वो कानून के दायरे में एहतजाज करने वाला ताजिर आज ये बातें क्यों कर रहा है। हम नहीं चाहते कि कल सूरत हाल खराब हो, लिहाजा ये बिल बैठ कर अपनी गलतियों की इस्लाह करनी होगी। हम अब भी हुकूमत और के इलेक्ट्रिक को ये सबक देते हैं वो इस्लाह करें, अपने बिलों को दुरुस्त करें। एक बात और बोलना चाहेंगे, ताजिर हड़ताल भी करने के लिए जाएगा और अगर इन्होंने इस तरह के जुल्म रखे जारी तो हम यकीनन, हमारे पास एक शटर की बड़ी ताकत है, हम शटर बंद करके इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे और हम शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाएंगे। हम हुक्काम बाला से ये दरख्वास्त करते हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर ये FIR वापस ली जाए, वरना हम हड़ताल की तरफ जाएंगे। अब तक के लिए इतने ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए KN92 न्यूज़।